اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ قضا نمازوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص باوجود شرائط واجب نماز کو ازارہ گنہگاری ترک کرے یا سو جائے یا بھول جائے یا پانی اور تیمم کے واسطے مٹی وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے یا نشہ میں ہونے کے سبب نماز ترک ہو جائے تو قضا بجا لانا واجب ہوگا، لیکن کافر اصلی سے جو نمازیں ترک ہوئی ہیں اسلام لانے کے بعد اس کی قضا واجب نہ ہوگی، اور اسی طرح غیر شیعہ مسلمانوں نے جو نمازیں اپنے مذہب کے موافق پڑھی ہیں راہ حق پر آنے کے بعد اس کی بھی قضا نہ ہوگی۔ اور حیض یا نفاس والی عورت پر اس زمانے کے متعلق جس کی تفصیل بیان حیض میں ہو چکی ہے نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے، اور نمازوں کی قضا کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اس کی ان ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جلد بنائیں گے۔ دن میں، رات، سفر اور خضر میں ہر جگہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ روزانہ نمازیں جس طرح فوت ہوئی ہیں اسی ترتیب سے بجا لانا ضروری ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب میں شامل ہوں، اور تمام انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے تمام مومن بھائی تمام مسلمانوں تک پہنچے تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں۔ جو پہلی نماز ہو اس کو اول بجا لائے، جو پہلی نماز قضا ہوئی ہے اس کو پہلے ادا کرنا ہے، پھر دوسری جو قضا ہوئی ہے اس کو بجا لائے، پھر تیسری جو قضا ہوئی ہے اس کو پڑھے۔ اس طرح ترتیب وار قضا پوری کرے۔ ترتیب کے حاصل ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ مثلا ایک نماز ظہر اور ایک نماز عصر فوت ہوئی ہے یعنی کہ قضا ہوئی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلے روز کی کون سی ہے اور دوسرے روز کی کون سی ہے، تو چاہے کہ نماز عصر پڑھے، پھر نماز ظہر اور پھر نماز عصر پڑھے۔ اس صورت میں 3 نمازیں ہو جائیں گی، اور اگر اس کے ساتھ نماز مغرب بھی اس کی فوت ہوئی ہے یعنی کہ قضا ہوئی ہے تو ان تینوں نمازوں کو پڑھے، پھر نماز مغرب پڑھے اور پھر ان تینوں کو پڑھے۔ آپ جو ہے وہ 7 نمازیں ہو جائیں گی، اور اگر نماز عشاء بھی قضا ہوئی ہے تو ان 7 نمازوں کو پڑھے، پھر عشاء کی نماز پڑھے، پھر ان 7 کو بجا لائے، اور اس صورت میں 15 نمازیں ہو جائیں گی۔ اور اگر نماز صبح بھی اس کی قضا ہوئی ہے یعنی فوت ہوئی ہے تو پھر یہ 15 نمازیں پڑھے گا اور نماز صبح پڑھے گا اس کے بعد، پھر ان 15 نمازوں کو بجا لائے گی۔ اس حالت میں سب 31 نمازیں ہو جائیں گی، اور نماز قضا کو ادا کرنے سے پہلے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر یہ قوی ہے کہ پہلے پڑھے، خصوصاً اگر ایک ہی نماز ہو اور خاص کر اگر اسی دن کی ہو، تو پس اگر نماز سفر میں فوت ہوئی ہو تو قصر پڑھے، خواہ پڑھتے وقت خضر میں کیوں نہ ہو، اور اگر حصر میں فوت ہوئی ہو تو اس کو چاہیے کہ خواہ سفر میں ہی کیوں نہ ہو پڑھے۔ اگر کوئی شخص اول وقت خضر میں ہو اور آخر وقت سفر میں ہو تو احوط یہ ہے کہ قضا اور ادا دونوں میں قصر اور اتمام دونوں کو جمع کرے، اور اگر کسی شخص کے ذمہ بہت نمازیں ہوں تو اس قدر نمازیں بجا لائے جس سے اس کو یقین ہو جائے کہ جو نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، اور جس شخص کے ذمہ نمازوں کی قضا ہو وہ سنتی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ایسی ویڈیوز جو ہیں اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ان ڈیٹیل تمام چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، ریٹن فارم میں بھی دکھا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں سمجھ آ جائیں۔ حضر جو ہے وہ حضر کا مطلب ہوتا ہے کہ حاضر وقت، اور احوط کا مطلب ہوتا ہے کہ موجودہ دور پر آپ کہاں پر ہیں۔ سفر کا مطلب ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، اگر سفر میں ہیں تو قصر بھی ادا کریں گے اور پوری نماز بھی ادا کریں گے، سفر اور حضر کے درمیان میں ہیں تو۔ شکریہ اللہ۔